الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، آج آپ کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف اور ایک ایسے حساس مسئلے کی طرف کرنا چاہتا ہوں جو آج امت کو اندر ہی اندر ایک ناسور بن کر کھاتے ہوئے جا رہا ہے۔ یہ آج کا ایک انتہائی نازک اور اہم موقع ہے، اہم مسئلہ ہے، جس کے بارے میں بہت سے کم لوگوں کی طرف توجہ چل رہی ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں سن لیں۔ ایک زمانہ تھا جب لڑکوں کے دوست لڑکے ہوا کرتے تھے اور لڑکیوں کی وسعت آ گئی ہے کہ اب لڑکے لڑکیوں کے اور لڑکیاں لڑکوں کے دوست بننے لگی ہیں۔ اس وسعت اور کشادگی کا چلن اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب لڑکے لڑکوں سے ان کے دوستوں کے بارے میں نہیں پوچھتے بلکہ ان کی دوستوں کے بارے میں پوچھتے۔ اسی طرح اب لڑکیاں لڑکیوں سے ان کی سہیلیوں کے بارے میں نہیں پوچھتی بلکہ ان کے دوستوں کے بارے میں پوچھتے، جس کو دور حاضر میں آج کے زمانے میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوں یا پھر غیر مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوں، آپس میں ان دونوں کے تعلقات اور دوستیاں اور رشتے کچھ اس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں جس سے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو آج کل گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ انتہائی ذلت آمیز رشتہ اس قدر مقبول لوگوں میں ہو چکا ہے کہ کل تک جو ماں باپ اور بھائی بہن اپنی بیٹی اور بھائی کے بہن کے محض اس کا نام پوچھنے والے لڑکے کو ہاتھ پیر توڑ کر ہاسپٹل بھیجنے کا سامان کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے، آج وہی لوگ اپنی بہن بیٹی کے بوائے فرینڈ کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں اور اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ گلے لگا رہے ہیں۔ ان کی بہن، ان کی بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آزادانہ گھومتی ہے، اس کے ساتھ تنہا سفر کرتی ہے، حتیٰ کہ کتنی لڑکیاں گھر سے دور بڑے بڑے شہروں میں پڑھائی کے نام سے اپنے بوائے فرینڈوں کے ساتھ میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتی، پھر بھی ان کے ماں باپ کی غیرت اور ان کی اور حمیت جوش نہیں مارتی۔ پتہ نہیں ان کے دماغ اور ان کی فکر اور ان کی سوچ کا کس قدر دیوالیہ پن نکل چکا ہے، جس کی کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ نہ ہو۔ اس سے بڑے ہی مضحک خیز انداز میں کہا جاتا ہے، تعجب ہے تمہاری کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ نہیں ہے، تم نارمل تو ہو، تمہاری جنسی حالت تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہاں تک ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جو آدمی جس لڑکے کی کوئی لڑکی دوست نہ ہو یا پھر جس لڑکی کا کوئی لڑکا دوست نہ ہو۔ اس بارے میں امت کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یورپ کا شیطان لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ والدین کے سروں پر بھی سوار ہو جائے تو نتیجہ اس کے سوا، رزلٹ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ جب سے یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا مذموم چلن دنیا میں عام ہوتا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جب سے یہ چلن شروع ہوا ہے تب سے لے کر امت میں زنا کی کثرت ہونے لگی، اور ایسا زنا جس کو باہمی رضامندی حاصل ہو، لڑکا لڑکی جس میں دونوں راضی ہوتے ہوں، یہ بھی زنا ہے۔ ناجائز تعلقات دونوں کے درمیان میں قائم ہوتا، اور جو کچھ کسر باقی رہ گئی تھی، جو کچھ رہا سہا، جو کچھ تھوڑا بہت جو باقی تھا،
اس کو لیو ان ریلیشن شپ نے پوری کر دی، جسے دنیا کے اکثر ممالک کے ساتھ ہندوستان میں بھی قانونی درجے سے سرفرازی حاصل ہو چکے ہیں۔ یہ شرمناک پہلو ہے کہ ان سب خرافات اور لغویات میں مسلم لڑکے اور لڑکیاں ذرا برابر بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ دوسری قوموں کے، دوسری مذہب والوں کے جو ظاہری اعتبار سے ترقی یافتہ ہیں، دنیا میں جو ایجوکیٹڈ سمجھے جاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو فارورڈ سمجھے جاتے ہیں، ان کے خرافات اور ان کی دیکھا دیکھی، ان کے رہن سہن سے متاثر ہو کر مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی انہی کی چال چلنے میں لگ گئے ہیں، انہی کے قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر چلنے میں لگ گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایمان و اسلام اور اخلاق و کردار کا سودا کر کے اپنی دنیا بھی تباہ کر دی اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل، نیو جنریشن کی مذہب بیزاری کو ختم کیا جائے۔ اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہیں، اور اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کے تعلق سے وہ غلط فہمیوں کو ختم کیا جائے، اور ان کو سمجھا جائے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام میں کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ صرف اسلام کے تعلق سے نہیں، جو صحیح طبیعت والا جو سچا انسان ہوتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، اس کے نزدیک بھی یہ رواج صحیح نہیں ہے، وہ بھی مانے گا۔ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے دین و ایمان اور ان کے اخلاق و کردار کو تباہ و برباد کرنے کی جس طرح کی سازشیں کر سکتے تھے، وہ ہر طرح کی سازش کر رہے ہیں۔ انہی سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی ہے کہ مسلم لڑکے اور لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر انہیں ذلیل و خوار کرنا بھی۔ چنانچہ روزانہ اخبارات کی خبریں، اخبارات کی جھلکیاں نکال کر دیکھو، ہیڈ لائنز میں ہوتا ہے، ہیڈ لائنز اس بات کی گواہ ہیں کہ ایک طرف غیر مسلم لڑکے کسی طرح مسلم لڑکیوں کی دام محبت میں گرفتار کر کے ان کی عزت و عفت سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور آخر میں انہیں ذلت و رسوائی کی موت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف غیر مسلم لڑکیاں، وہ بھی اپنی محبت کے جال میں مسلمان لڑکوں کو پھنسا کر، بوائے فرینڈ بنا کر خلوت نشین ہوتے ہیں، پھر ریپ کا الزام لگا کر جھوٹا مقدمہ دائر کر کے انہوں کو جیلوں کے حوالے تنظیمیں اس کے لیے باقاعدہ تحریک چلا رہی ہیں، تنظیم چلا رہی ہیں، کمیٹی تشکیل دے کر اس کو چلا رہی ہیں منظم انداز سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ غیر مسلم لڑکوں کو 2-2 لاکھ روپے انعام بھی دے رہے ہیں، اور قانونی امداد بھی اس کے علاوہ فراہم کر کے مسلمان لڑکیوں کو ان کی محبت میں جال میں پھنسا کر ان کی زندگیوں کو برباد کر دینا۔ آج بڑی ضرورت ہے کہ ماں باپ ہوش کے ناخن لے، کیا کیا جا رہا ہے، کہاں کہاں ہماری نسل جا رہی ہے، کس طرح ہماری نسل کو برباد کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ ایک لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ، یا ایک عورت کسی مرد کے ساتھ بغیر شادی کے اپنی مرضی سے بیوی کی طرح رہے، اسی کو لیو ان ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ ہندوستان میں غیر شادی شدہ بالغ مرد اور عورت کے باہمی رضامندی سے میاں بیوی کی طرح رہنے کو کئی سال پہلے ہی سپریم کورٹ نے لیو ان ریلیشن شپ کے خوبصورت نام سے قانونی لباس پہنا دیا تھا، جس کا سہارا لے کر آج ہماری نئی جنریشن، ہماری نوجوان نئی نسل تباہی اور بربادی کے غار میں گھستی چلے جا رہی ہے۔ ہائی ایجوکیشن کے نام سے، اعلیٰ تعلیم کے نام پر بڑے بڑے شہروں کا رخ کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کی کثیر تعداد، اکثریت، میجارٹی اس حال میں ہے جو لیو ان ریلیشن شپ کے خوبصورت جال میں پھنستی ہوئی چلی جا رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ خود منہ دکھانے کے، ماں باپ کو منہ دکھانے کے لائق رہے، نہ ماں باپ خود رشتہ داروں کو منہ دکھانے کے لائق رہے۔ افسوسناک پہلو یہ بات بھی ہے کہ آج لوگوں کی غیرت و حمیت اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ بوائے فرینڈ سر عام اپنی گرل فرینڈ کو گلے لگا کر گھوم رہا ہے، نہ گرل فرینڈ کو اپنی عزت کا احترام ہے، اور نہ اس بوائے فرینڈ، نہ اس لڑکے کو اپنی شرم و حیا کا کچھ پاس و لحاظ ہے۔ ہر ماں باپ کو اس طرح کا لحاظ نہیں ہوتا، مگر بعض کرتے کہ ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کی کوئی رشتہ دار کسی غلیظ رشتے کا شکار ہو جائے، کسی ناجائز رشتے کا شکار ہو جائے، کسی غیر مسلم کے حوالے ہو جائے۔ بدماش لڑکوں کی جھانسے میں آ کر لڑکیاں اپنی عزت و ناموس کو نیلام کرتی پھرے، یہ ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ شروع سے ہماری تربیت ایسی ہو، شروع سے ہماری پرورش ایسی ہو، شروع سے ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ ہم اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حفاظت کرنے والے بنیں۔
اس مضمون چلن کو ختم کرنے کا رواج کیا ہے، ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو بیماری امت میں چل رہی ہے لڑکے لڑکیوں کے درمیان میں ناجائز رشتوں کا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ جو چل پڑا ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک عام چلن تو یہ ہے، ان میں سے ایک عام طریقہ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کو ایجوکیشن، لڑکا اور لڑکی کی مخلوط تعلیم بھی کافی حد تک اس نظام میں داخل ہے، جس کی وجہ سے بیچارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے خلوت اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جہاں ان کی فطری اور جنسی کشش ایک دوسرے کی طرف دلچسپی پر ابھارتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، دوسری نوجوان لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے، ان کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طبیعت ایسی بنا دی ہے کہ ایک نوجوان لڑکا لڑکی کی طرف مائل ہوتا ہے نیچر کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، اور ایک نوجوان لڑکی اپنی طبیعت کے اعتبار سے لڑکے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ان دونوں طبیعتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے تیسرا۔ اسی لیے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ جب غیر محرم مرد اور عورت خلوت قدے میں ہوتے ہیں، جب غیر محرم مرد دونوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے شیطان کا کام انسانوں کو برائی میں مبتلا کرنا ہے، تو وہ اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے دونوں کو گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے، پھر وہ رفتہ رفتہ گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ایسے ایجوکیشن سسٹم سے بچائیں جس میں مخلوط تعلیم دی جاتی ہو، کو ایجوکیشن سسٹم سے بچانا۔ الحمدللہ آج بھی چند درد دل احباب ایسے ہیں امت میں جنہوں نے اس فکر کو بھانپ لیا تھا، اس کی اہمیت کو سمجھ کر الحمدللہ کو ایجوکیشن کے نظام کو ختم کرنے کے لیے شروع سے ہی ان کے یہاں اسکول سسٹم ایسا بنا دیا گیا کہ لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم علیحدہ ہوتی ہے، ان کے کھانے پینے کا نظام علیحدہ ہوتا ہے، ان کا سسٹم علیحدہ ہوتا ہے۔ لیکن جتنا ہے اتنا کافی نہیں ہے، اور بھی بہت زیادہ اونچی سطح پر آ کر آگے کی سطح پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک سسٹم یہ ہے کہ مخلوط تعلیم کے نظام سے امت کے اندر مخلوط تعلیم کے نظام کو ختم کر دیا جائے۔ دوسری ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل بے خوف و خطر زناکاری کی ایک بہت بڑی وجہ جس کو عموماً لوگوں میں سمجھا جا سکتا ہے، مانع حمل ادویات و مصنوعات کی بہتات ہے۔ پریگنینسی کو روکنے والی دوائیوں کا استعمال ہے، گولیوں کا استعمال ہے، اس کے لیے جو بھی چیزیں آج امت میں چل پڑی ہیں، سوسائٹی میں چل رہی ہیں، اس کا بھی کافی حد تک اس سلسلے میں بہت بڑا دخل ہے۔ جو لڑکا لڑکی دونوں میں دوستی ہوتی ہے، وہ دوستی کب ناجائز رشتے میں تبدیل ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ جب وہ ناجائز رشتہ کر لیتے ہیں تو اپنے ناجائز رشتے کو اس ایک نام دینے سے اور اس کے رزلٹ سے اور اس کے نتیجے سے بچانے کے لیے مانع حمل جو ادویات ہوتے ہیں، پریگننسی کو روکنے والی جو دوائیاں ہوتی ہیں، اس کا استعمال کرتی ہے۔ اس کا مطلب کرنے کی جو ضرورت پڑ رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج سے پہلے کیا ہوتا تھا، میجورٹی لڑکے لڑکیوں کی ایسی تھی جو موقع ملنے کے بعد بھی محض حمل ٹھہرنے کے خوف سے، استقرار حمل کے خوف سے، پریگننسی کے خوف سے زناکاری سے باز رہتے تھے۔ لیکن آج سوسائٹی میں میڈیکل وغیرہ میں ایسے دوائیاں اور ایسا سسٹم موجود ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم زنا کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے استعمال سے پریگننسی نہیں ہو سکتی، بلکہ اب وہ ان کی زنا جیسی گھناؤنی کرتوت کو چھپانے کا ایک محفوظ ذریعہ بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی کچھ ایسی تدبیر اور ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے یہ چیزیں صرف اور صرف شادی شدہ لوگوں کو ہی دستیاب ہو سکے۔ دیکھنے میں سننے میں آتا ہے کہ لڑکیاں عموماً شادی سے پہلے ہی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ رکھتے ہیں، شادی کے بعد اپنا رشتہ منقطع بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اب سپریم کورٹ کی کرم فرمائی یہ بھی ہوئی کہ لڑکے لڑکیوں کے شادی کے بعد بھی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آزادی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ شوہر اور بیوی ان کی آزادی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ وہ قانون کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل 27 سپٹمبر 2018 کو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آتا ہے جس میں 150 پر 7 سالہ پرانا قائم جو دفعہ تھی اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ 150 پر 7 سال والا پہلے قانون، کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیا ہوا، اس کا اثر کیا ہوتا ہے،
کورٹ کے اس فیصلے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب کوئی بھی مرد کسی کی بھی بیوی کے ساتھ، کسی بھی مرد کی بیوی کے ساتھ جب چاہے جیسا چاہے اپنی بیوی سے، اپنی بیوی جو غیر مرد کے ساتھ تعلق رکھی ہوئی ہے، اگر وہ شوہر اپنی بیوی کے خلاف جا کر کورٹ کو جاتا ہے تو کورٹ اس کی بات نہیں بنے گی، بلکہ سمجھا جائے گا کہ یہ اپنی بیوی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، روکا جائے گا باقاعدہ، کیوں؟ قانون بنا ہوا ہے۔ اگر شوہر ناجائز رشتے میں مبتلا ہے تو بیوی اس کو روک نہیں سکتی، بیوی ناجائز رشتے میں ہے تو شوہر اس کو روک نہیں سکتے، کیوں؟ گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے، سپریم کورٹ نے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، نہ بیوی اپنے شوہر کے خلاف اور نہ شوہر اپنی بیوی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جنسی تعلقات قائم کرتا ہے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ وہ کسی اور کی بیوی ہے، یا اس کا یہ خیال ہو کہ وہ کسی اور کی بیوی ہے، اس جنسی عمل میں اس کے شوہر کی مرضی یا معاونت شامل نہ ہو، اگر یہ عمل ریپ کے زمرے میں نہ آتا تو پھر وہ شخص غیر ازدواجی تعلقات کے جرم کا مرتکب ہے، اور اسے زیادہ سے زیادہ 5 سال یا قید یا جرمانہ دونوں کی سزائیں سنائی جا سکتی ہیں، لیکن عورت کسی جرم کے مرتکب نہیں گردائی جائے گی۔ اس کے مطابق اگر کوئی مرد کسی کی بیوی کے ساتھ اس کی مرضی سے جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے تو اس عورت کا شوہر اڈلٹری کے معاملے میں صرف اس مرد کے خلاف کیس کر سکتا ہے، اپنی بیوی کے خلاف کیس نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس مرد کی بیوی اس عورت کے خلاف کوئی کیس کر سکتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عورت کو بھی یہ حق ملتا کہ اس عورت کے خلاف کیس کرے جس نے اس کے شوہر کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیا ہے۔ اس دفعے میں ایک اور خاص بات، اس دفعہ میں اس قانون میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس اڈلٹری کے معاملے میں شامل مرد کے خلاف صرف عورت کا شوہر ہی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ اصل میں ہوا مسئلہ کچھ یوں کہ کیرلا کے رہنے والے جوسف نامی شخص نے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کیا کہ جب دو لوگوں نے مل کر ایک جرم کیا تو اس کو سزا دیتا ہے۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے، جب دو لوگ ایک جرم میں برابر کے شریک ہیں تو سزا بھی دونوں کو ملنے چاہیے، نہ کہ ایک کو۔ سپریم کورٹ نے دونوں کو سزا دینے کے بجائے یا کوئی حل تلاش کرنے کے بجائے اس قانون کو ہی سرے سے خارج کر دیا، قانون کو ہی مٹا دیا، اور مرد اور عورت کو دونوں کو بے لگام اونٹ کی طرح بے مہار چھوڑ دیا، جس سے جو چاہے جب چاہے جس کے ساتھ چاہے اپنی بھوک مٹاتے پھرے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کوئی کچھ روکنے والا نہیں، کوئی کچھ کسی کو روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ ہے قانون سپریم کورٹ کی طرف سے جو نکلا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ غیر ازدواجی جنسی تعلق طلاق کی بنیاد تو بن سکتا ہے لیکن اسے جرم نہیں قرار دیا جا سکتا، البتہ اگر ایسے کسی بھی تعلق کی بنیاد پر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس عمل کو خودکشی کے لیے اکسانے والا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے میں حقوق نسواں کے تحفظ کی جو بات کی گئی ہے وہ قطعاً درست نہیں، کیونکہ اگر شادی شدہ مرد عورت کا کسی اور کے ساتھ باہمی رضامندی سے خوشی سے جنسی تعلق قائم کرنا ہے، اس کا آئین حق مان لیا جائے تو اس کا اپنے آئینی حق کا استعمال کرنا اس کے رشتے ازدواج کو ختم کرنے کی بنیاد کیسے بن سکتا ہے؟ اس اخلاق سوز عمل کو قانونی شکل دینا اخلاقی دیوالیہ پن ہے، سماجی بحران کو دعوت دینا ہے، خاندانی نظام کے تانے بانے کو بکھیر کر رکھ دینا ہے۔ کون ایسا غیرت مند مرد شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے کے باوجود بھی اسے اپنی بیوی بنائے رکھنا چاہے، اور کون ایسی وفا شعار اور وفادار بیوی ہوگی جو اپنے شوہر کو کسی غیر عورت کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے کے بعد بھی اسے اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی رہے؟ ذرا تصور کیجئے، ذرا غور کیجئے ایسے معاشرے کا جہاں بیوی رہتے ہوئے پڑے گا۔ اگر بیوی اس کی گری ہوئی حرکت کی وجہ سے شوہر خود بیوی کی گری ہوئی حرکت کی وجہ سے شوہر خودکشی کر لیتا ہے، اور شوہر کی گری ہوئی حرکت کی وجہ سے شوہر عورت خودکشی کر لیتی ہے، تو خودکشی کے لیے اکسانے کے جرم بھی انہی پر ہوگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں جب اس قدر لاقانونیت کو قانونی درجہ دیا جائے تو معاشرہ کیسا بنے گا، ہماری سوسائٹی کس حد درجے کا شکار ہو جائے گی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی ثقافت کی بنیاد سے بالکل ہٹا ہوا فیصلہ ہے۔ اس کے جو خطرناک نتائج اور بھیانک رزلٹ جو سامنے آئیں گے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، جس سے روزانہ گھروں میں گھریلو جھگڑے بھی ہوں گے، طلاق کے واقعات کی کثرت بھی ہوگی، اور خاندان کا پورا نظام بکھرنے لگ جائے گا۔
لہٰذا آج بڑی ضرورت ہے کہ اس نظام کو ختم کر دیا جائے، شروع سے ہی ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حفاظت کی جائے، ان کی اخلاقی پرورش کی جائے، ان کی تربیت پر زیادہ دھیان دیا جائے۔ اس کالے قانون کی وجہ سے پورا ملک کا سسٹم ایک یورپی نظام کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ آج ہماری پوری نوجوان نسل ایک یورپ کا غلام بنتی جا رہی ہے۔ وہاں پہ جو قانون بنا ہوا ہے ہمارے یہاں بھی جو قانون بنے، وہاں پہ کوئی چیز غلط چل رہی ہے تو ہمارے یہاں بھی وہ چلے، چاہے اس کو فیشن کا نام دے دیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہاں کے کورٹ میں یہاں کے ججوں کی طرف سے جو فیصلے نکل رہی ہیں، جو عدالت کی طرف سے جو فیصلے نکل رہے ہیں، وہ بھی وہاں کے فیصلوں کو دیکھ کر نکل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حفاظت کی جائے۔ نوجوان ہر فیلڈ میں مسلمانوں کی نمائندگی کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کی بات اس بات کی ہے کہ سب کچھ فکر کرنے کے ساتھ بڑی افسوس کی بات اس بات کی، یہ بات بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سب کچھ بنتے ہیں مسلمان لڑکے لڑکیاں، لیکن اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو ان کے ایمان کی سب سے پہلی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی جوانی کی سب سے پہلی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اسلام کی سب سے پہلی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں اصل فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو اگر رواج دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نسل میں ایمان کی کشش کو باقی رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ فرمائیں گے انہی چیزوں کی وجہ سے۔ تو دو چیزیں جو سامنے آئی ہیں، ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز کو ایجوکیشن سے امت کی نوجوان نسل کو بچانا، دوسری چیز یہ ہے کہ امت کے اندر بڑھتے ہوئے رجحانات، دوستی کے زمرے کے اعتبار سے بھی اس کی بھی فکر کرنا کہ ہمارے گھر کے نوجوان لڑکا لڑکی باہر تو جا رہے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا کھانا پینا رہنا سہنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا فرینڈ سرکل کیسے لوگوں سے جڑا ہوا ہے، یہ اس پر بھی غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے نوجوان لڑکیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کی دین کی ایمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔